بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کلمے کی تعریف چل رہی ہے۔ کلمے کی تعریف کا پہلا لفظ ہے۔ ماتن نے کہا الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہے۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، دونوں باتیں شارح بیان کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ لغت میں لفظ رمیوں کو کہتے ہیں۔ رمیہ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ اب جہاں تک پھینکنے کی بات ہے تو یہ عام ہے، خواہ منہ سے پھینکنا ہو یا منہ کے علاوہ سے پھینکنا ہو۔ پھر ظاہر ہے جب پھینکنا پایا جائے گا تو وہ چیز بھی پائی جائے گی جسے پھینکا جائے، تو جو چیز پھینکی جائے وہ بھی عام ہے۔ پھینکی جانے والی چیز لفظ بھی ہو سکتی ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کل 4 قسمیں عقلی اعتبار سے بنیں گی۔ نمبر 1، لفظ پھینکا جائے اور منہ سے پھینکا جائے۔ جیسے میں جب بولوں زید، عمر، بکر، قائم، ذاہب اور دیگر الفاظ، تو یہاں کیا پایا گیا؟ منہ سے لفظ کا پھینکنا پایا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منہ سے لفظ نہیں بلکہ غیر لفظ پھینکا جائے۔ جیسے شارح نے جو مثال دی ہے کہ لفظ رمیہ کے معنی میں ہے، وہ یہی مثال دی ہے کہ اکلت التمرہ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر لفظ کو پھینکا جائے اور منہ سے نہ پھینکا جائے۔ جیسے لفظت الرحا الدقیق، چکی نے آٹا پھینکا، تو یہاں پھینکنے والی چیز بھی غیر لفظ یعنی چکی ہے، اور جو چیز پھینکی گئی یعنی آٹا وہ بھی غیر لفظ ہے۔ چوتھی صورت غیر منہ سے پھینکنا، غیر منہ سے لفظ پھینکنا۔ اس صورت کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا، یہ باطل ہے، اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ تو پھینکنے اور پھینکی ہوئی چیز کے اختلاط سے جو ممکنہ شکلیں بنتی ہیں وہ محض 3 ہوئی۔ شارح نے اس بات کے ثبوت میں کہ لفظ رمیہ کے معنی میں بولا جاتا ہے، یہ مثال پیش کی ہے جو آپ کے سامنے گزری، اکلت التمرہ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ عرب کا یہ محاورہ ہے، لفظ کا معنی رمیہ ہے، اس محاورے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آگے مصنف نے کہا ہے کہ ثم نقل فی عرف النحات ابتداء
او بعد جعلہ بمعنی الملفوظ کل خلق بمعنی المخلوق الی ما یتلفظ بہ الانسان. یہ عبارت جو مصنف نے پیش کی ثم نقل فی عرف النحات سے، یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ اس کی خبر ہے، اور خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر درست نہیں ہے. یعنی کلمے پر لفظ کا حمل درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ مصدر ہے اور کلمہ ذات ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا ہے جس کا حمل ذات پر درست نہیں ہے. مثلا انسان کو آپ کاتب کہیے گا، کتابت نہیں کہیے گا. انسان کو آپ جالس کہیے گا، جلوس نہیں کہیے گا. انسان کو آپ ضارب کہیے گا، ضرب نہیں کہیے گا. کیونکہ یہاں پر یہ تینوں چیزیں جو خبر بن رہی ہیں یہ وصف محض ہیں جو انسان کی ذات پر محمول نہیں ہوتے. تو یہاں پر بھی لفظ جو ہے یہ مصدری معنی میں ہے. تو اب ایسی صورت میں جب مصدری معنی میں ہے تو وصف محض ہے، اس کا حمل ذات کلمہ پہ درست نہیں ہے. اس کا جواب شارح یہ دے رہے ہیں کہ لفظ بھلے بظاہر مصدر ہے، لیکن یہاں پر اس کا استعمال معنی مصدری میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ منقول ہے. منقول اصطلاحی کہہ لیجئے کہ لفظ کا یہاں معنی مصدری مراد نہیں ہے، بلکہ اہل اصطلاح نے لفظ کو ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف منتقل کر لیا ہے. تو اب ما یتلفظ بہ الانسان یہ وصف محض نہیں ہے، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ کلمہ اس شے کو کہتے ہیں انسان جس کا تلفظ کرے. اب بات ہو گئی. اب لفظ کو جو ارباب اصطلاح نے یا کہیے عرف نحو میں نحویوں نے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کیا ہے، تو نقل کی دو صورتیں ہیں. یا تو ابتداءً نقل کیا ہے کہ لفظ کو معنی مصدری سے نقل کر کے ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف پھیر دیا گیا، یہ ہو گیا ابتداءً. یا دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کو براہ راست ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل نہیں کیا گیا، بلکہ ابتداءً لفظ کو ملفوظ کی طرف ویسے ہی نقل کر دیا گیا جیسے خلق کو مخلوق کی طرف نقل کر دیا گیا. تو اولاً لفظ کو نقل کیا گیا ملفوظ کی طرف، پھر ملفوظ کو نقل کیا گیا ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف. پہلی صورت میں لفظ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف براہ راست منقول ہے، اور دوسری صورت میں لفظ ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف بواسطہ ملفوظ منتقل ہے. اچھی بات ہے صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نقلوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم نے لفظ کو براہ راست ما یتلفظ بہ الانسان کی طرف نقل کیا، تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ یہ تسمیت المسبب باسم السبب ہوگا. کہ سبب کیا ہے؟ لفظ یعنی رمز، اور مسبب کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان.
इंसान, तो क्या बोला गया, सबब का नाम जो है, मुसब्बब का नाम जो है वो सबब को दे दिया गया कि मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान कहने के बजाय जो मुसब्बब है उसका नाम लफ्ज़ रख दिया गया जो सबब है। और अगर आप बराह रास्त लफ्ज़ को पहले, और अगर आप पहले लफ्ज़ को मलफूज के माने में मलफूज की तरफ नकल करें और फिर मलफूज को मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ नकल करें, तो लफ्ज़ अव्वलन मलफूज के माने में हुआ, और ये मलफूज आम है, चाहे मलफूज इंसान हो या मलफूज गैर इंसान हो। मलफूज आम था, इस आम से ख़ास की तरफ, यानी मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, दूसरे लफ्ज़ों में मलफूज इंसान की तरफ आपने नकल कर दिया, ये ख़ास है, तो आम से ख़ास की तरफ नकल कर दिया गया। अच्छी बात है साहब। अब तारीफ क्या हो गई कलमा की कि कलमा वो लफ्ज़ है, कलमा वो चीज़ है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। लफ्ज़ को जब आपने मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ नकल कर दिया तो अब क्या तर्जमा हो गया, कलमा वो चीज़ है इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करे, यानी कलमा मलफूज इंसान है। अब जो चीज़ इंसान का मलफूज होती है, तो कभी तो मलफूज होती है, वो जाहिर है कभी हकीकतन होती है, कभी हुक्मन होती है, कभी मुहम्मल होती है, कभी मौजू होती है, कभी मुफरद होती है, कभी मुरक्कब होती है। इन सारे अक़साम को लफ्ज़ शामिल है। अल कलिमतु लफ्ज़ुन तक हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ हो उसको भी शामिल, हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ हो उसको भी शामिल, जो लफ्ज़ मुहम्मल है उसको भी शामिल, जो मौजू है उसको भी शामिल, जो मुफरद है उसको भी शामिल, जो मुरक्कब है उसको भी शामिल। अब ज़रा सा हकीकतन और हुक्मन की मिसाल देख लें आप। हमने कहा ज़ैद ये वो लफ्ज़ है जिसका मैंने हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ किया। हमने कहा ज़रबा, दरबा वो लफ्ज़ है जिसका हमने हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ किया। और अगर हमने कहा ज़ैदुन ज़रबा, तो आप तरकीब क्या करते हैं, ज़ैदुन मुब्तदा, ज़रबा फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल। ज़रबा फ़ेल उसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल। तो ज़रबा में जो चीज़ छुपी हुई है, नंबर 1 वो मरफ़ू है, नंबर 2 मुत्तसिल है, और नंबर 3 मुस्ततिर है। तो अब हुआ जब आपने निकाला तो मुत्तसिल कहाँ रहा, वो तो मुनफसिल हो गया। इसका मतलब कि ज़रबा में जो चीज़ छुपी हुई है वो हुआ नहीं है, वो ऐसी चीज़ है जिसका मक़ूले हर्फ़ व सौत से क़तअन कुछ लेना देना नहीं है। हम हुआ जो निकालते हैं ना, ये उस माने के लिए मौजू नहीं है जो ज़रबा में मुक़द्दर है, बल्कि हम तो इस्तिआरा करते हैं लफ्ज़ मुनफसिल से, और निकालते हुए कहते भी हैं कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, और कहते हैं हुआ, और हुआ ज़मीर मुनफसिल है। तो गोया के जो चीज़ ज़रबा में मुक़द्दर है वो हुआ नहीं है, बल्कि वो तो मुत्तसिल है, और ये हुआ मुनफसिल है। और जो चीज़ मुत्तसिल है उसका तलफ़्फ़ुज़ हम कर ही नहीं सकते, करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चूँकि
اسی مستتر چیز پر لفظ کے احکام جاری ہوتے ہیں، وہ مسند الیہ بنتا ہے، کبھی مسند بھی بن سکتا ہے۔ تو چونکہ لفظ کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، اس لیے وہ لفظ حکمی ہوا، حقیقی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ حکمی جیسے وہ چیز جو زید ضربہ میں چھپی ہے۔ ضربہ میں کیا چھپی ہے؟ ہوا نہیں جو آپ نکالتے ہیں، یہ تو منگنی کا لفظ ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کی تعبیر آپ لفظ سے نہیں کر سکتے۔ یا اضرب میں جو انتا آپ نکالتے ہیں وہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، اور انتا جو نکالی یہ منفصل ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز وضرب کے اندر مستتر ہے اس کا تلفظ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ضرب اور اضرب میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ مقولہ حرف و صوت سے قطعاً ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے کسی لفظ کی وضع نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہوا اور انت نکالتے ہیں آپ نا زید ضربہ یا اضرب میں، یہ کیا ہے؟ کہتے وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِاِسْتِعَارَةِ لَفْظِ الْمُنْفَصِلِ لَهُ، اور جزی نیس کے اس کی تعبیر جو کی جاتی ہے یہ لفظ منفصل سے استعارہ کر کے، منگنی اور ادھار لے کے، اور وہ کیا ہے لفظ منفصل؟ مثلا ضربہ میں آپ نے ہوا نکالا اور اضرب میں انت نکالا، تو جب مقولہ حرف و صوت سے بالکل ہے ہی نہیں تو سرے سے لفظ ہی نہیں ہوا، تو پھر کاہے اس کو لفظ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس پر لفظ کے احکام نحویوں نے جاری کیے، تو جب احکام جاری ہو گئے تو بھلے حقیقتاً لفظ نہیں ہے یہ، لیکن یہ لفظ حکمن بن گیا، بھلے حقیقتاً نہیں بن سکا۔ اچھی بات ہے صاحب۔ اب ایک بات اور بتا دیں ہم آخر میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ مسند الیہ محذوف ہوتا ہے، کبھی مسند محذوف ہوتا ہے، کبھی کبھی مسند الیہ مسند دونوں محذوف ہوتا ہے۔ جیسے آپ فاعل کا جب آپ بیان پڑھیں گے تو آپ ایک جگہ پائیں گے کہ کبھی کبھی فاعل کو رفع دینے والا فعل قرینے کی بنیاد پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے سوال کیا من قام، کون کھڑا ہوا، تو آپ نے قام زید جواب میں کہنے کے بجائے خالی کہہ دیا زید۔ سوال قرینہ ہے کہ مراد قام زید ہے، تو قامہ محذوف ہے۔ ضربہ میں ہوا ہے مقدر، اضرب میں انتا ہے مقدر، وہ حکمی لفظ ہے، لیکن من قامہ کے جواب میں جو زیدن کہا، یہاں قامہ مقدر نہیں محذوف ہے، تو یہ لفظ حکمن نہیں ہوگا، یہ حقیقتاً ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے پوچھا من قامہ تو آپ پورا کہہ سکتے ہیں قامہ زیدن بنا فعل کو حذف کیے ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو ضربہ اور اضرب میں مقدر ہے اس میں، اور جو آپ کے من قامہ کے جواب میں خالی زیدن ہے، قامہ محذوف ہے، اس میں فرق ہے کہ وہ تو لفظ حکمی ہے اور محذوف لفظ حقیقی ہے، اور اس لیے لفظ حقیقی ہے کہ ابھی بھلے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن کبھی کبھی انسان اس کا تلفظ کر لیتا ہے، لأنہ قد یتلفظ بہ الانسان فی بعض الاحیان، بعض احیان میں انسان اس کا تلفظ کر لیتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کل بیان کریں۔